ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا، پھر کہا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں۔ پھر سورج نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، اور جب رات کو سورج بھی غائب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں، بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، مرے گا نہیں، وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہوتا، بے شک اللہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، چاند کمزور ہے اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے کہ اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل غالب آ جاتا ہے، اور ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، چاند میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمزور ہے، میری مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کرے گا، اس لیے کہ وہ زندہ جاوید ہے، باقی ہے، غائب نہیں ہوتا اور طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، اس لیے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے اور کبھی مرتا نہیں ہے، نہ کبھی مرے گا، باقی ہے، غائب نہیں، طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل یعنی دوست بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دیں اور بتوں کی عبادت سے روکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا جب تم انہیں پکارتے وہ تمہاری سنتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، مجھے مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ نہ کسی کو کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، نہ بیمار ہو جانے پر شفا دیتے ہیں۔ شہر میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا اور ان سے کہا اے ابا جان، سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رحمان کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا میں تجھے ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا قصد کیا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ مکہ میں نہ چارہ تھا نہ درخت، اس میں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی نہر، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اس میں اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام نے کہا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں،
تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔